بتانا چاہوں گا علامہ صاحب کو کہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں کیمراز لگا کر اور لاؤڈ سپیکر آن کر کے آپ کی گفتگو سننے کے لیے. بہت سے طلبہ کی طرف سے مجھے میسج موصول ہوئے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. تو میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا جناب صوبان اتاری صاحب کو کہ سر تشریف لائیے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. سب سے پہلے پائس کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، ہمارے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر اور دیگر فیکلٹی ممبرز لاہور گیریزن یونیورسٹی، تمام طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے. ہمیں کچھ نکات پہلے مد نظر رکھنے چاہیے کہ جو موضوع آج ہمیں ملا اور جس موضوع پر ہم سب بات کریں گے، یہ موضوع اس کی اہمیت کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے تو جو آڈینس ہوتی ہے اس کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس موضوع کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. آپ سب کی اپنی ایک رائے ضرور ہوگی اس موضوع کے بارے میں جو موضوع ہم لینا چاہ رہے ہیں، اور سارے کے سارے ماشاءاللہ پروفیشنل سٹڈیز کے سٹوڈنٹس ہیں، تو سب کے سب اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اس موضوع کے بارے میں کہ ہماری رائے یہ ہے اس موضوع کے حوالے سے. تو آئیے ایک ایسا ہم بات طے کر لیتے ہیں جو کہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی نئی بات سوچنے پر مجبور کرے. اور وہ ایک جملہ میں بولتا ہوں، اس بارے میں آپ سب سوچیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب آیا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آج 2020 دسمبر کے مہینے میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیا اس کو کرنا ہوگا؟ What is he supposed to do? Now this is the focal question which we need to discuss, that if a person who was a non-Muslim and now he is going to embrace Islam, what is his prime responsibility? What he needs to follow? تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسلام جب سے آیا ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ کی. ہر نبی کی شریعت میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید پر ایمان رکھنا، کسی بھی لحاظ سے ذات باری تعالیٰ میں شرک نہ کرنا، اور پھر جو بھی وہ نبی تھے ان کی شریعت کو ماننا. لیکن وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں جب میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی. تو آج سن 2020 میں وہی شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھے. کوئی نیا سلیبس نہیں ہے. یاد رکھیے یہ جملہ آج کا ٹیک اوے ہوگا that there is no hard or soft Islam, there is no old or new Islam. Islam is one Islam, pure, and the Islam given to us by the mercy for all the worlds, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی اسلام ہے، کوئی سلیبس چینج نہیں ہے، کوئی کچھ چینج نہیں ہے. لیکن وہ ایک بندہ جو سن 2020 میں آ کے اسلام قبول کرتا ہے
اب وہ کس طریقے سے موجودہ ٹیکنالوجی اور موجودہ جدت کا جو دور ہے اس حساب سے اس چیز کو پرسیو کرے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ان اسلام there is less opportunity of choice, but what we have to do is we have to act. چوائس کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے. قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے کہ آپ یہ دیکھیے یہ کلام اللہ ہے، اور اس کتاب کو دیگر کتب پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی رب تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں فضیلت حاصل ہے. اور قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے کہ اللہ اس میں جلالت ہے، اور اللہ یہ ایسا اسم ہے، اتنا پیارا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے. لیکن کوئی انسان دنیا کا فلسفر مفتی قیامت تک وہ ایک لفظ اللہ قرآن مجید میں ایڈ نہیں کر سکتا. دیکھا جائے تو شیطان یہ کتنا گندا لفظ ہے. شیطان شیطونہ سے نکلا اور اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. لیکن کوئی انسان قرآن مجید سے لفظ شیطان کو اومٹ بھی نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ کمپلیٹ کتاب موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اولو العزم نبی ہیں. تو ایوری تھنگ از کمپلیٹ. وی ہیو بین گیون اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. Now our responsibility is to act. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو یاد رکھیے جب ایک انسان مکمل طور پہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور ایمان کی حرارت اس کے دل میں پہنچتی ہے تو یہ فرق یاد رکھیے گا، اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ویسے ڈکشنری میننگ دونوں کے یہی ہے، ٹو سبمٹ، سبمیشن. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام ظاہر کی اطاعت کو کہتے ہیں اور ایمان دل کی اطاعت کو کہتے ہیں. اور ایمان والوں کے بارے میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں. تو آپ ایمان والے بنے. جب ایک انسان ایمان والا بن جاتا ہے تو وہ پھر زمانے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے رب رضا کو دیکھتا ہے. What do you think about the concept of saint in 2020 in the modern era? We have been given the solution. We have been given each and everything from the personality of Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. If we say that he is the final prophet, the finality of prophethood is a part of belief, is an integral part of our belief, then remember each and every problem has been prescribed by him and solution to that problem is also given by him in the particular Islam. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بے شک ہے، تو پھر ہر مسئلہ انہوں نے بتا دیا اور ہر مسئلے کا حل بھی انہوں نے بتا دیا. مجھے بتائیے ایک تاجر، وہ حضور پاک کے زمانے میں تاجر تھا یا آج کے ماڈرن دور میں جب بٹ کوائن کرنسی کا دور آ گیا ہے، سائبر سیکیورٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے ٹریڈ ہو رہی ہے، لونز کی بات ہو رہی ہے، کیا حضور کے دیے ہوئے تجارت کے طریقے آج قابل عمل نہیں ہوں گے؟ پچھلے دنوں ہمارے ایکٹر صاحب وہ انگلینڈ کی ایک فارمیسی میں پوسٹ آفس میں گئے، انگلینڈ کے پوسٹ آفس میں، اور وہاں جا کے انہوں نے جو خاتون وہاں تھی ان سے کہا کہ یہ لیٹر جو ہے وہ پوسٹ کر دیں. ان خاتون نے کہا ٹیپ نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے کہا جو ٹیپ آپ کے سامنے پڑی ہے ٹیپ مجھے دے دے. اس خاتون کا رنگ گل گیا اور وہ کہنے لگی ڈونٹ یو نو دس ٹیپ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. یہ ٹیپ میری یا تمہاری نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی ایک ٹیپ ہے جو کہ وہی اس کی اجازت سے استعمال ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیے یہ تعلیمات کن کی ہیں؟ یہ تعلیمات کن کی ہیں؟ ملاوٹ نہیں کرنی، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے. کیا آج یہ حدیث پاک اپلائی نہیں ہوتی؟ معاذ اللہ. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے. برکت اٹھ جانے کا مطلب یہ یا تو اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا یا اس کے کاروبار کے اندر گاہک نہیں آئیں گے. It means that he is going to be bankrupt. Bankrupt کا کانسیپٹ آ گیا نا. اسی طریقے سے رشوت دینے والا رشوت لینے والا جہنمی ہے. رشوت لینا اور دینا آج کے دور میں بھی اسی طرح حق تلفی کرتا ہے جس طرح ہر دور میں حق تلفی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی سفارش کرتا ہے اس بندے کی جو نااہل ہے. مجھے بتائیے آپ جتنے افراد اس زمین پر موجود ہے، آپ ایک ڈگری لے رہے ہیں، یو آر گوئنگ ٹو ماسٹر اے اسکل. سم ون از گوئنگ ٹو بیکم
entrepreneur, a very big business expert. Someone is going to be a computer science expert. Someone is going to be a social science expert. Some of you will have a very good degree in Islamiyat and other subjects, academic subjects. Now, if a person who's not capable enough, that person is going to snatch a job from you. That person is going to snatch a job from you. You are worthy. You are 100% capable. That person is going to snatch a job. वो आपने किसी रेफरेंस की वजह से जॉब ले लेता है, तो मुझे बताइए क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? आप इस बात पे हक तलफी फील नहीं करेंगे? तो ये सारी कि जो हम इस बात की तरफ लेकर जाती हैं कि हमने दीन इस्लाम की रूह को पहचानने की कोशिश करनी है। दीन इस्लाम में एक कुरान है जो कि मंबा हर इल्म है, हर चीज का हल खुश्क और तर का कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन जारी बात है कि कुरान मजीद जो है वो उसकी एक डेप्थ है और उसके अंदर एक बहुत ज्यादा गहराई है, और कुरान मजीद हर इंसान को हर तरह से समझ नहीं आ सकता। अब देखिए, एक कुरान पाक को हम समझते हैं, हमें बातें पता चलती हैं। एक बड़े मुफ्तियान इकराम जो कुरान मजीद के उलूम है, उनको पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तरफ जाते हैं और उनको ज्यादा कुरान मजीद के अंदर से डेप्थ मिलेगी, ज्यादा गहरे अंदाज से वो कुरान मजीद से बातें निकाल सकेंगे। और अंबिया की बात करें अगर, बिलखुसूस सहाबा बात करें अगर, सहाबा की बात करें तो हजरत मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो सिर्फ सूरह फातिहा से 70 ऊंट भर दूं। अब ये कुरान पाक उनको नवाज रहा है और कुरान पाक से वो इतना कुछ ले रहे हैं। और फिर हजरत अब्बास फरमाते हैं मैं चाहूं तो ऊंट की गुनी हुई रस्सी जो है वो कुरान मजीद की मदद से ढूंढ लूं। ये कुरान पाक उनको नवाज रहे। अब इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद उन पे नाजिल हुआ, वो कुरान के कितने असरार और रमूज जानते होंगे। तो कुरान इज द बेसिक पिलर एंड सेकंड वन हदीस। हदीस के बाद फिर इज्तिहाद आ जाता है। इजमाए उम्मत है और इज्तिहाद है। अब इजमाए उम्मत और इज्तिहाद की सूरत में कयामत तक आने वाले हर मसले का रख दिया गया, यानी ये बता दिया गया कि कयामत तक जितने भी मसाइल आएंगे, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी का मसला हो, चाहे वो हवाई जहाज पर हज करने का मसला हो, या वो कोई और मसला हो, अब उलमा जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो बैठेंगे। जिस तरह अब कोविड-19, अब FDA जो दुनिया का सबसे अहम तरीन इदारा है मेडिसिन का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जो वैक्सीनेशन FDA से अप्रूव होगी वही वैक्सीनेशन दुनिया में आएगी। अगर हम कहते हैं कि बायोएनटेक और फाइजर ने वैक्सीनेशन बना दी और यूके में उसको रोल आउट कर दिया गया और कनाडा में भी उसको लिया जा रहा है, इसी तरह मॉडर्ना की जो वैक्सीनेशन है वो अब अमेरिका में अप्रूव होने वाली है, क्योंकि जो बायोएनटेक और फाइजर की वैक्सीनेशन है उसको सिक्योर करने के लिए -70 डिग्री चाहिए, और वो हमारे जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो कि इतनी स्टोरेज और इतना टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है, तो हम मॉडर्ना का इंतजार कर रहे हैं कि -20 डिग्री पर वो हो जाएगी। लेकिन क्या वो वैक्सीनेशन हम खुद पकड़ के लगा सकते हैं? जिस तरह कहा गया था कि पाकिस्तानी कोरोना के लिए सारी जड़ी बूटियों का अर्क पी लेंगे लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे, ये तो मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है ना, कि आप ऑथेंटिकेशन कहीं से ले फिर आगे बढ़े। तो ऑथेंटिकेशन क्या है कि वो मेडिसिन जो FDA से अप्रूव होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दीन इस्लाम भी मुकम्मल स्कूल ऑफ थॉट है, डिसिप्लिन है, आखिरी दीन है, आखिरी नबी की दी हुई आखिरी किताब के अंदर जमा। अब उम्मत के बड़े लोग जो कि कुरान पाक के एक्सपर्ट हैं, वो जिस चीज की इजाजत देंगे हम उस चीज को परसू करना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह हम बातें जो सुनते हैं दीन इस्लाम की, इतना ज्यादा फ्लो है इस्लाम का YouTube चैनल्स के जरिए, अब हमें ये देखना है कि हमने जो बातें सुनी उनको कितना माना। कुरान मजीद के अंदर बहुत गहराई है, लेकिन 5 नमाजों के बारे में तो साफ साफ बता दिया गया ना, उसमें तो कोई गहराई नजर नहीं आती। साफ लिखा हुआ 5 नमाजें, वक्त बांधा हुआ फर्ज है, तो वक्त का भी हमें पता है कौन सा वक्त है। रमजान के रोजे है तो वो भी सबको पता है, वो रमजान के रोजे। सो देयर आर वन बेसिक मिसकंसेप्शन विच वी नीड टू क्लैरिफाई,
that what are the teachings of Islam? Are we going to adopt a tunnel vision? کیا ہم ایک نیرو اپروچ اختیار تو نہیں کر رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہی بتایا؟ کیا صرف یہی تعلیمات ہیں آپ کی؟ بلا شبہ یہ مین بنیادی تعلیمات ہے، لیکن کیا صرف یہی تعلیمات ہے؟ کیا معیشت، کیا ماڈرن سائنس، کیا ہماری جدید زندگی، یہ ان تمام کے بارے میں ہماری اسلام میں رہنمائی موجود نہیں ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسلام کے قریب نہیں جاتے۔ میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ اس بات کو آزما لیں۔ جسٹ ٹرائی ٹو ریڈ one verse of Quran daily, and when you will read that verse of Quran daily, you will grasp some other meaning daily. آپ ایک آیت قرآن کی پڑھیں، آپ روزانہ اس آیت میں سے کچھ نیا سیکھیں گے، روزانہ نیا سیکھیں گے۔ آپ کو لگے گا یہ آیت آج مجھے کچھ اور سکھا رہی ہے، کل یہ آیت کا میننگ کچھ اور بن رہا ہے، پرسوں اس آیت کا میننگ کچھ اور بن رہا ہے۔ یعنی وہ آیت آپ کو in the context of modern world خود بخود چینج ہوتی لگے گی۔ یہی دین اسلام کا اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اتنے عرصے سے جو ایک ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں آئی، زبر زیر پیش نقطے میں بھی تبدیلی نہیں آئی، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا اس چیز کا جو کہ اس سے لیا جا رہا ہے اور جو کہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زمانہ تو بدلتا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے حضور سے جس کو نسبت ہو گئی وہ چیز سب سے افضل ہو گئی۔ میرے آقا سے نسبت ہو گئی ان خواتین کو، وہ پوری امت کی مائیں بن گئی، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں بہت سی خواتین آئیں، بڑی خوبصورت خواتین آئیں، بڑی بادشاہ ملکہ خواتین آئیں، لیکن وہ خواتین جنہیں میرے حضور سے نسبت ہوئی وہ امہات المومنین ہیں۔ قرآن ان کی مدحت پڑھ رہا ہے، قرآن ان کی مدحت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کتنی عظیم خواتین ہیں۔ وہ اصحاب جو حضور سے وابستہ ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا بھی ہے، تسبیحات وہ بھی کرتے تھے، لیکن صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے آج ان کا رتبہ اتنا بلند ہوا کہ فرمایا کہ میرا صحابی ایک سیر جو اگر خیرات کرے، تم پورا احد پہاڑ خیرات کر دو، برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے وہ زمانہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں رہے، وہ 63 سال، یاد رکھیے وہ 63 سال بھی اب ایسے 63 سال نہیں آ سکتے، کیونکہ اس زمانے میں حضور کی صحبت پائی ہے۔ اب یہ جیسے زمانہ حضور کی صحبت سے دور ہوتا چلا جائے گا، یاد رکھیے زمانے میں ابتری آتی چلی جائے گی، زمانے میں تنزلی آتی چلی جائے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹیچنگز دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ We need to accept, we need to follow what is pure Islam، اس کو سرچ آؤٹ کرنا اور اس کو آگے بڑھ کر پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک انسان بہت بڑا جرنیل ہے، اس کی زندگی میں جو فوجی والا پہلو گزرا، مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں نپولین بوناپارٹ کو، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کو۔ اس کی زندگی میں ہمیں یہ تو پتا کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک فرما روا کے کیسی تھی۔ اسی طرح آئنسٹائن کی بات اگر کریں تو وہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ سائنسدان تو بہت اچھا تھا لیکن اس کے سوشل ریلیشنز کیسے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بھی بڑے بڑے لوگ آئیں گے، آپ ان کے سی ویز دیکھیں گے تو ان کے سی ویز میں مختلف سال ایسے گزرے ہوں گے جن میں کچھ نہیں کیا، فارغ رہے۔ اب ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پیریڈ ایسا آ رہا ہے جس پیریڈ میں اس انسان نے کچھ نہیں کیا، ویلا رہا ہے۔ اور اب دیکھیے اگر ہم حیات طیبہ پڑھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے وہ اوراق مقدسہ کا ایک دفعہ برکتیں حاصل کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات عالی شان ہے جن کی زندگی کا 1 سیکنڈ نہیں بلکہ 1 مائکرو سیکنڈ بھی وہ کسی ایسے کام میں نہیں گزرا۔ ان کا نگاہوں کو اٹھانا، ان کا اپنے قدم کو اٹھانا، ان کا انگلی کو یوں اوپر نیچے کرنا،
اس میں بھی کتنی حکمتیں ہیں کوئی انسان جان نہیں سکتا. ایک 63 سال وہ کمپلیٹ 63 سال گزرے. یہ 63 ایئرز کا بیچ یہ اب قیامت تک کے لیے ہر 63 ایئرز کے بیچ کو رہنمائی دینے والا ہے. تو ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے, ہمیں اس پر مکمل اعتقاد ہونا چاہیے. اور پھر اس ایمان و اعتقاد کے ساتھ اب اگر آپ موجودہ زمانے کے مسائل کو دیکھیں تو پہلا مسئلہ آپ کو لگے گا جو انسان کے اندر تفریق پائی جاتی ہے, کالے گورے کا فرق ہے, اور انسان کے اندر اونچ نیچ نسل کا فرق بتایا جاتا ہے. خود بتائیے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے یہ مجھے بتائیں کیا یہ جو فرق ہے تفریق ہے کیا میرے حضور نے اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا؟ کیا اسلام ہمیں غلام کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا؟ وہ طبقہ جس کو تھوڑا کم سمجھا جاتا ہے کیا اس طبقے کے بارے میں اسلام نے گائیڈ نہیں کیا؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ظاہری ہو رہا تھا آپ کی زبان پہ الفاظ تھے عورت اور غلام, ان کے حقوق کا خیال رکھنا. کیا آج واقعی جو پورا دین اسلام پر عمل کرتا ہے کیا وہ عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے جو تعلیم کا معاملہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مدحت پہ علم کی تعریف میں جو کچھ فرمایا کیا اس سے ہمارا علم سیکھنے کا حوصلہ نہیں بڑھتا؟ تو ایوری تھنگ از ان اسلام. وی نیڈ ٹو ایکسپلور اٹ فرام دا ڈیپتھ اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسپلور اٹ ود دا ہیلپ آف ایکسپیرینسڈ پرسن. اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں, میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں میڈیکل سائنس کی اور کہتا ہوں کہ آپ کی بیماری کا حل اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ 3 سال لگا دیں گے آپ کو حل نہیں ملے گا میڈیکل سائنس کی کتاب میں سے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا لکھا ہے. کیوں؟ وہ جرگنز ہے, وہ ٹرمینالوجیز ہیں. اسی طرح ایک ڈاکٹر اگر آئی ٹی کی اور میکینیکل انجینئرنگ کی بات پڑھے گا ہو سکتا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. تو آپ کو میں نے کتاب دے دی اور کہا کہ نکالو اس میں سے حل, آپ نہیں حل نکال سکے. لیکن ایک دفعہ ایک قابل اور عالم استاد آپ کو آ کر بتائے گا, آسان لفظوں میں بتائے گا, آٹومیٹکلی حل نکل آئے گا. اور آج میں پڑھ رہا تھا سائنس میڈیکل جرنلزم کے بارے میں کہ میڈیکل جرنلزم کتنا مشکل ہے کہ ڈاکٹرز اتنی مشکل سے اس بیماری کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور اب یہ ڈیوٹی کہ اس بیماری کو آسان لفظوں میں جنرل پبلک تک کس طرح پہنچایا جائے, یہ بہت اہم ترین ٹاسک ہے اس زمانے میں ڈاکٹرز کے پاس کہ جنرل پبلک اس سے استفادہ حاصل کر سکے. تو دین اسلام میں حل موجود ہے, وہ وراثت کی بات ہو, ماڈرن دور میں آگے بڑھنے کی بات ہو, اس کا حل موجود ہے. وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ پونڈر اپون اٹ. اگر آپ کو حل نہیں ملتا تو پھر آپ خود حل تلاش کرنے والے بنے اور آگے بڑھ کے قرآن مجید کے رموز کو پڑھیں, قرآن مجید کی گرامر کو پڑھیں تاکہ آپ صحیح طرح اس چیز کو گراسپ کر سکیں. چاہے وہ اسپیس ٹریول ہو, چاہے وہ نظام شمسی کی باتیں ہوں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پریزنٹ. یاد رکھیے ہم لوگ کا عقیدہ کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر شے کی تخلیق کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ خالق کل ہے. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ اب جو چیز بھی پیدا ہو یقیناً رب تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے پیدا ہو رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھا دھن نکالی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ کو نہیں مانتے. یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے, غور سے سنیے گا, یہ ٹیک اوے ہے آج کا کہ جو کافر ہے, جو نان مسلم ہے, جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا, جس نے حضور کی رسالت پر ایمان نہیں جو لے کر آیا, وہ فیل ہے. وہ فیل ہے. قرآن مجید کے اندر ایک بات کہ اسلام پر عمل کرنا, اسلام کو اختیار کرنا, اس کی اہمیت کتنی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اسلام نام اس چیز کا کہ اللہ کو ایک مانا جائے, اس کے حبیب کی رسالت پر ایمان رکھا جائے. جو بندہ اس بات پر ایمان نہیں لایا وہ فیل ہے. اور یاد رکھیے تو اگر فیل کی آپ نقل کریں گے, اگر کوئی فیل ہو, فیلئر کی آپ نقل کریں گے تو آپ بھی فیل ہو جائیں گے. اگر نقل کرنی ہے تو آپ ان کی ان باتوں کی نقل کریں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نقل کر رہے ہیں ان کے گانے کی, آپ نقل کر رہے ہیں ان کے کپڑے پہننے کی, آپ نقل کر رہے ہیں ان کے ہیئر سٹائل کی, آپ ان کی جدت کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ کے اپنی سائنس کے اندر ایسے پیپر پبلش کرتے؟ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ کر تھیسس ایسے لکھتے, ایسے پروجیکٹ لیتے
جس طرح ایل جی نے کافی چیزوں کے اندر ماشاءاللہ ڈسٹنکشن لی, مجھے ویسی صاحب نے بتایا تھا. سو وی آر سپوز ٹو put our efforts in the right direction. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کریں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو پہلے سیکھنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے انسان سیکھ کر پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال دین اسلام کے اندر ساری کی ساری باتوں کا حل موجود ہے. ایوری تھنگ از ویری مچ کلیئر. وی ہیو accessible میڈیا in our home, اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے بالکل ویسے ویسے ہم لوگ قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائی تھی وہ نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین اسلام کے کن اصولوں پر جو ہے وہ عمل کریں. یاد رکھیے گا کہ عقیدہ جو ہے وہ سب سے اہم ترین ہے. عقیدہ سب سے اہم ترین ہے, بلیف اہم ترین ہے. حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے, خطاب کے بیٹے مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ بے شک جنت میں صرف اور صرف ایمان والے جائیں گے. تو آپ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں. زمانہ جہاں بھی چلا جائے یاد رکھیے گا جو کلمہ گو مسلمان ہے اسی نے قبر و آخرت میں بخشے جانا ہے. جو کچھ بھی آپ کر لیں مرنے کے بعد تو قبر میں جانا ہے, اور قبر میں سوال و جواب سب سے ایک جیسے ہوں گے. واجبات, فرائض, سنن, مستحبات کسی کے فرق نہیں ہے. ایسا کہیں نہیں میں نے پڑھا کہ سی ایس کا پوسٹ ڈاک ہو جائے یا امریکہ سے, کینیڈا, انگلینڈ سے, رشیا سے اس میڈیکل سائنس ڈگری یا انجینئرنگ کے لیے اس نے جناب گولڈ میڈل لے لیے, اب اس کے نماز تخفیف ہو گئی یا اس کے اندر قبر کے حوالات تخفیف کر دی جائے گی. ایسا کہیں نہیں ہے, سب کچھ ایک ہی ہے. and this is 100% final and true, and this has been locked by saying that now you have to answer these particular questions. So go for these things, try to prepare your syllabus. یہ جو سلیبس میں دیا گیا ہے جس میں سے امتحان آئے گا اس سلیبس کو پڑھیں, اس سلیبس کو اچھی طرح رٹا لگائیں, اور اس سلیبس کے اندر پریکٹیکل کی بڑی اہمیت ہے. امتحان میں پریکٹیکل کی اہمیت ہوتی ہے لیکن اس امتحان میں پریکٹیکل 75 نمبر ہیں, یہ آپ سمجھ لیجیے. یہ جو ہمارا قیامت کا جو امتحان ہے اس میں 75 نمبر ہیں وہ پریکٹیکل کے. You have to learn, you have to read, you have to learn it by heart, and then you have to act upon it. Action is most important. آپ چاہے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 4تھی فلور پر کھڑے ہو کے جاب کر رہے ہیں, جب ظہر کا وقت آئے گا آپ کو وہیں پہ سائٹ پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنی ہوگی. اگر آپ بوئنگ 707 کے اوپر 35,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں آپ کو وہی نماز پڑھنی ہوگی. اور اسی طریقے سے روزہ بھی کوئی ڈیوٹی ایسی نہیں جو روزے کو پیچھے کرتی ہو, آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. صاحب اطاعت آپ ہیں, جتنے بہت ہی زیادہ آپ امیر آدمی ہو جائیں آپ کو اسی مکے میں جا کر اسی پیارے پیارے کعبے کو دیکھنا ہوگا. اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا بھی دیکھ کر قبول ہوگی, اور جتنی مرضی اتھارٹی آپ کی ہو جائے یاد رکھیے گا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھار تقدیر اور قسمت ایسے آڑے آ جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, تب اس کو یاد آتا ہے کہ واقعی دعا جو ہے وہ اول ترین ہے, اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, اور دعا ہی وہ چیز ہے جو میری آنے والی مصیبت کو ٹالے گی. ماں کی عزت ہر دور میں ایسی ہی رہے گی. تمہیں انٹرنیشنل میڈیا یہ سکھا رہا ہے کہ کتے بلی کی عزت کرو, ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ. یاد رکھنا ماں باپ کی عزت ویسی ہی رہے گی, قیامت کے ایک دن پہلے تک ان کی قدر و منزلت ویسی رہے گی. So just don't try to create a new thing. There is nothing new. If there is something new, you will come to know that. Everything is 100% clear. We have to act and we have to expect the reward from Almighty. That divine reward is waiting for us. Judgment day is there. اس زمانے میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جی کیا ہوگا, ایسے دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا انسان, مٹی ہو گیا پھر دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا انسان. جی بار بار
یہ بتاتا ہے کہ بلا شبہ وہ رب جو تجھے پہلی بار بنانے پہ قادر ہے، جو تجھے پانی کی ایک بوند سے بنا سکتا ہے، تو ہڈیاں تو پھر ایک پرسکرائبڈ شیپ میں نظر آ رہی ہیں، اس سے تجھے کھڑا کرنا اس کے لیے کیا کام ہے؟ کیونکہ یہ جو قیامت کے دن کا امتحان ہے، یہی تو وہ حقیقت میں امتحان ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ سو آپ اگر تھوڑا سا اس کو دیکھتے چلے جائیں، آپ جیوگرافی سے تعلق رکھتے ہیں، باٹنی سے ہیں، آپ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس یا کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش کریں اپنی فیلڈ آف اسٹڈی کے لحاظ سے آپ قرآن مجید میں اور حدیث میں رہنمائی ڈھونڈیں، روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت بنائیں۔ زمانہ اتنا پرفتن آ چکا ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اپنی زبان میں قرآن مجید کی تشریح ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں کلیئر ہو سکے کہ قرآن مجید ہم سے کیا ایڈریس کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو پرسکرائب کروں گا تفسیر صراط الجنان۔ تفسیر صراط الجنان ایک بہت ہی زبردست تفسیر ہے۔ صاحب تفسیر جو ہے وہ اس وقت حیات ہے، جناب مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ یہ تفسیر صراط الجنان کی ایپلیکیشن یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اینڈرائڈ سے اور ایپل سٹور سے، اور اس میں آپ ایک لفظ سرچ میں لکھیں گے تو وہ آپ کا سارا اس میں آ جائے گا جو بھی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ہارڈ کاپی 10 جلدوں میں موجود ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ میں تو آپ کو پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صرف یہ بتائیے کہ کون سی کتاب ہم پڑھیں، کون سی کتاب ہم پڑھیں، تو ہر ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی ایڈونچر پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ناول پڑھتا ہے، کوئی اور قسم کی کتابیں پڑھتا ہے۔ میں تو یہی پرسکرائب کروں گا کہ قرآن پاک کی تشریح یہ کہانی کی صورت میں ایک تفسیر بن جاتی ہے، اور جب انسان اس چیز کو پڑھتا ہے سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں تو بہت ہی زبردست کام ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں، مہاجرین، انصار وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہانی کی صورت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان SIRATULJINAN، اور میں اپنے ایل جی یو کے جو عہدیداران ہیں، ہماری فیکلٹی ممبرز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تفسیر وہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ بات آئی کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، تو اس تفسیر کو بھی اس میں اوکے فرمایا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ تمام اسلامی بھائی، تمام میرے جو ناظرین ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، یہ اس کو حاصل فرمائیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش فرمائیں، اور کوشش کریں کہ اس میں سے جو بھی آپ کو حاصل ہو اس کو دیگر تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیے، میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے، اور جنہوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نہ صرف خود ڈاؤن لوڈ کریں بلکہ دیگر کو بھی اس کا بتائیں۔ اور اپنے بیان کے آخر میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے تبلیغ دین کا اہم ترین ڈپارٹمنٹ کس کے سپرد کیا؟ آپ لوگ وہ ہیں جو کہ ماشاءاللہ، اور بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کو مزید اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فرینڈ سرکل میں آپ کا جو واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنا ہوا ہے وہاں پر بھی اس چیز کو پھیلائیں۔ اچھا، آخری بات میں کر کے بیان کو فنش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگ سارے کے سارے یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے تبلیغ دین کا یہ اہم ترین شعبہ یہ کس کے سپرد کیا، جہاں ہر مذہب کے اندر جب سے وہ مذہب آیا، چونکہ وہ مذہب ابسلیٹ قرار دے دیا گیا تھا، اس مذہب کے اوپر سپرویژن نہیں تھی، تو جب سپرویژن نہیں تھی تو اب وہ مذہب انسانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ ڈیٹیریٹ ہوتا چلا گیا، اس میں تبدیلی آتی چلی گئی، کتابوں میں تحریف کر دی گئی، الٹریشنز کر دی گئی، اور اب وہ مذہب انسانوں کے رحم و کرم پر ہے، وہ جو چاہے کر لیں۔ لیکن چونکہ دین اسلام کے اندر فرمایا کہ اس کی رکھوالی کرنے والے ہم ہیں، تو اسلام اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ رسپانسبلٹی ہم نے کس کے سپرد کی؟ اہم ترین انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے پریچنگ۔ ہم نے یہ پریچنگ کا شعبہ کس کے سپرد کیا؟ کیا ہم آئی ٹی انجینئر ہو کے، کیا ہم ماسٹرز ہو کے، کیا ہم میکینیکل انجینئر ہو کے، کیا ہم میتھمیٹکس کے اندر بڑے بن کر
اپنے دین اسلام کو اپنے انداز سے پھیلا نہیں سکتے؟ آپ مجھے بتائیں، ہم جب اس چیز کو پریزنٹ کریں گے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں نے جب اس چیز کو پھیلانا شروع کیا، آ کر دین اسلام کی بات کی، میں نے غور کیا کہ لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں. Now this is our responsibility to come forward and to preach this pious religion Islam to everyone through social media, through word of mouth, through our action. دیکھیں، غیر مسلم نے قرآن نہیں پڑھنا، وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آیا. غیر مسلم نے حدیث بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ حضور پر ایمان نہیں لے کر آیا. غیر مسلم نے ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ ہمارا کردار اس کے سامنے ہے. تو جب آپ آگے بڑھ کر ایک انٹرنیشنل فورم پر کسی طرح اپنے اس پیارے دین اسلام کو آگے پڑھائیں گے تو پھر آپ کو لازمی اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کرنا ہوگا. اور اس کے لیے پوری دنیا میں آج مسلمان بڑے اچھے انداز سے اپنے روزے کو، روزے کے میڈیکل بینیفٹس کو، روزے کے جدید کام کو پیش کر رہے ہیں. اگر روزے میں جدت نہ ہوتی تو مجھے بتائیں 1400 سال گزرنے کے بعد یہ جو ہے 1,60,00,000,000 مسلمان کیوں مطلب وہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ آبویسلی اس کے اندر ریزن ہے کہ نہیں، 100 ریزن ہے. ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع وہ صرف حج ہی ہوتا ہے، باقی تو مکس جو مرضی کرتے رہے. تو کوشش کریں آگے بڑھ کر اپنے اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں. آمین بجان نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں ہمیں سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرن نے جیسے فرمایا کہ یہ ہمارا پڑھے لکھے طبقے کا کام ہے کہ ہم آگے بڑھ دین کی خدمت کے لیے کام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں. جب ایک آپ اچھا پڑھا لکھا بچہ، پڑھا لکھا اسکالر کوئی بات کرے گا تو یقیناً اس میں اثر ہوگا. جیسے ہم علامہ سبحان صاحب کو سنتے ہیں تو ہر بات دل پہ اثر کرتی ہے. تو اسی لیے ہم نے ابھی بھی بہت سے میسیجز ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پائس سوسائٹی ہے، سن آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی. اس میں گیریزن یونیورسٹی کے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس کے مختلف اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے بچے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھے ورک شاپس کروائیں، اچھے یہاں پہ پروگرام سیمینار کروائیں، لیکچر کروائیں، سیشنز کروائیں جس میں چونکہ تربیت ہوتی ہے. تو کووڈ کی وجہ سے اس سال ہم رجسٹریشن نہیں کر سکے تھے، تو بہت سے بچوں کی طرف سے ہمیں یہ شکایات موصول ہوئی کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو گم کرنا چاہتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اگلے ویک میں اناؤنس کروں کہ ہم اس کی آن لائن رجسٹریشن کریں گے. جو نئے بچے آئیں گے تو پھر ان کے جو ویکلی ہمارے پاس منتھلی سیشنز ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ لوگ پارٹ لے سکیں گے. تو میں آپ سب کو ابھی سے انفارم کر رہا ہوں، ریڈی رہیں. انشاءاللہ ہم نے مل کے فائز کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو انشاءاللہ سکھانا ہے. میں کلوزنگ ریمارکس کے لیے نہایت ادب سے گزارش کروں گا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز لاہور گیریزن یونیورسٹی جناب محمد طاہر صاحب. سر کائنڈلی اپنے خیالات. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقے احباب میں ہم اپنی پریچ کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے پیرنٹس ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنا آس پڑوس ہے، اگر وہاں سے اس طرح کرتے، کیونکہ اگر ہم اس کو منظم کرنے لگ گئے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو ہمیں چاہیے کہ اس پلیٹ کے اوپر ہم جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں یہ سبحان اطاری صاحب سے بھی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے بک جو ہے صراط الجنان ریکمینڈ کی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کرنا ہے. جس طرح سبحان اطاری صاحب نے فرمایا عقیدہ سب سے اہم ترین ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو پھر سارے اعمال جو ہے رہ گا چلے گئے، سب کچھ ضائع ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس طرح کی جستجو کرے نا کہ ہر آدمی، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، پہلے وہ دیکھے کہ کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے. اندھوں کی طرح تو نہیں پڑھنا نا ہم نے تحقیقات کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے وہ
جو ہمارا فیتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. جب ہم یہ نہیں کہ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں شیعہ ہوں، میں بریلوی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں بریلوی ہوں. تو ہمیں اپنا ایک تو جو سوچ ہے اس کو بڑا کرنا ہے، تفرقہ نہیں کرنا. کیونکہ جب ہم اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں اور دوسرے فرقے کی برائی کرتے ہیں تو وہاں پہ نفرت پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ محبت پیدا نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کرنی ہے، ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے راستے پر صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگتے رہیں. کیونکہ اگر آپ متلاشی ہیں نا سیدھے راستے کی، تو اپنے اللہ سے ہر روز مدد مانگیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. دیکھیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر کیوں نہیں سیدھا رستہ ملتا ہمیں؟ کیونکہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں بن رہا. اس کی میں مثال ایسی دیتا ہوں، جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لے آتے ہیں، لیکن ہمارا ڈاکٹر سے تعلق نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کا بھی استعمال اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور بس، اور اللہ سے تعلق جو بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا. اسی طرح اگر ہم اولاد اور پیرنٹس کا دیکھیں تعلق، تو پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کی فزیکل نیڈ پوری کر رہے ہیں، ایجوکیشن نیڈ پوری کر رہے ہیں، تو اکثر بچوں کی جو تعداد ہے ان کا تعلق صرف یہیں تک ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اپنے پیرنٹس سے بھی تعلق بنائیں، اپنے ٹیچر سے بھی تعلق بنائیں. جب تعلق ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں گائیڈ لائن بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ملوا دے گا کہ وہ سیدھے راستے پر ہوں گے. تو اللہ سے تعلق کو اچھا رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی اور آخروی زندگی بھی اس میں ہمیں کامیابی ہو. تو اس کے لیے جس طرح سبحان بھائی فرما رہے ہیں کہ عقیدہ بڑا ضروری ہے، عقیدہ درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں، دیکھیں ایک عالم دین ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے شروع کے نبوت کے اعلان سے پہلے. آپ صادق اور امین تھے، اور آپ نے ایک دفعہ قریش کے سربراہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہم تسلیم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے. تو دیکھیں حق کی بات کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عصر میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کامیاب یہی لوگ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں. ہمیں حق کی بات کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے فارن افیئرس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہم حق کو چھوڑ دیں. تو میں آئی ول ریکویسٹ ٹو آل مائی پارٹیسپینٹس کہ پلیز سیرت کی کتابیں ضرور پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، ان کی زندگی کیسی تھی، اور اپنا سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں. اور پھر جس طرح مختلف حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. تو اگر عقیدہ بہتر نہیں ہوگا تو پھر جتنے عمل کر لیں اس کا پتہ نہیں ہوگا. تو آخر میں پھر میں علامہ سبحان عطا صاحب سے ان کا بدر ہوں تشریف لائیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری لاہور گرلز یونیورسٹی کو بغیر وقت دے دیا کریں. تو اچھا لگتا ہے، ہمیں سیکھنا اچھا لگتا ہے. اور پہلے میں ڈین سوشل سائنسز تھا، اب میں ڈائریکٹر ہوں، تو اب میں ایسی ایک جگہ پر ہوں جہاں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے اگر مجھے کوئی چارٹر کوئی کام دیں جس میں دین کی کوئی خدمت کر سکوں. لاسٹ ٹائم ہمیں عید الفطر کے موقع پر لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ اس پہ امفسائز کیا تھا اپنے بچوں پر، اور فلیکسز اور کافی بینرز لگائے اپنی یونیورسٹی میں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور لاہور گرلز یونیورسٹی آفیشیلی یہ جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دی. تو بہت شکر گزار ہوں عباس صاحب کا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا. تھینک یو بھائی. آخر میں دعا کروں اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. شکریہ. آمین. جزاک اللہ سر طاہر صاحب، ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو، ہمیشہ ہی تعاون کرتے ہیں. تو میں ابھی آخر میں گزارش کروں گا حافظ عرفان اللہ صاحب سے، ہمارے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی ممبر. صاحب دعائے خیر فرمائیں اور پروگرام کا اختتام فرمائیں. حافظ عرفان اللہ صاحب. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، ہمارا خوبصورت پروگرام
اپنی بارگاہ قبول منظور فرما، اسے طرف قبولیت نصیب فرما، اور جس خوبصورت طریقے سے علامہ سبحان تاریخ نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں اس کو سمجھنے کی، ذہن میں رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے طلباء و طالبات اس سیشن میں شامل ہوئے سب کا شامل ہونا قبول فرما۔ میرے مالک سب کو عروج اور ترقی عطا فرما، اور سب کو مضبوط علم میں مضبوط اور عمل میں مضبوط فرما، اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے ہر شعبے کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بجاہ النبی الامین علیہ التحیۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ صاحب اللہ آپ کو ذہن کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ تمام فیکلٹی برس کا اور تمام طلباء و طالبات کا، قلب سے مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔